الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لبلال کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يرد علیہم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت میں نے کہا لی بلال سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا کہا کیفا کیسے کس طرح، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، یرد علیہم کہ وہ لوٹا رہے تھے ان پر، کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرد علیہم کہ بلال سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کس طرح ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لوٹا رہے تھے، جواب دے رہے تھے، کب؟ حین یسلمون جب وہ سلام کر رہے تھے علیہ آپ پر، یعنی جب آپ پر سلام کر رہے تھے تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ان کا جواب دے رہے تھے؟ وَهُوَ يُصَلِّي اور اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، یعنی وضاحت آ گئی یہاں پر کلیئر کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت کیا آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سلام کا جواب دے رہے تھے؟ قال تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقول یہ بمعنی یفعل ہے، یہ کس کے معنی کے اندر ہے؟ یفعل کے معنی کے اندر۔ یقول ہاکذا لفظی ترجمہ کیا بنے گا؟ اس طرح کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یفعل کے معنی کے اندر جیسا کہ آئے میں نے بتایا آپ کو کہ یقول ہاکذا یعنی یفعل ہاکذا اس طرح آپ کر رہے تھے، کس طرح؟ وبسط کفہ کہ اپنی ہتھیلی کو پھیلایا، وبسط اور پھیلایا کفہ اپنی ہتھیلی کو۔ اخرجہ ابو داود والترمذی اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، وصححہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہوتا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد اتباع کرنے والے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے تھے، پیروی کرنے والے تھے، اور انتہائی عبادت گزار تھے، متقی پرہیزگار تھے، اور فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ تو اس حدیث کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے، اس نقل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں ایسی حرکت کرتے ہیں جس کا جواز شریعت اسلامیہ نے دیا ہے اور وہ ایک مفہوم بھی رکھتا ہے، تو اس سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی اگر آپ نماز میں ایسی حرکت کر رہے ہیں جس کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی اور اس حرکت سے ایک مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی اور یہ کلام الناس کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کر السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اپنی ہتھیلی سے جو جواب دے رہے ہیں وہ آپ کا جواب کس پر آ رہا ہے؟ وعلیکم السلام پر، یعنی گویا کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو تم پر، وہ اس نے آ کے سلام کہا اور آپ نے اپنی ہتھیلی کو ہلایا، یہ اس کا جواب ہے۔
اور یہ کیا ہے؟ آپ اس کو کلام الناس کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک بات اشارے سے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے کیونکہ اس کی اجازت یہاں پر دی ہے تو اس لیے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث جیسی ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ واقعہ ہے اس موقع کا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قباء کے اندر، مسجد قباء میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب گزرتے آپ کے پاس سے تو آپ کو سلام کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کیفیت کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا تم نے دیکھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سلام کیا جا رہا تھا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اس کا جواب دے رہے تھے؟ تو انہوں نے اس کیفیت کو بیان کر دیا۔ اور یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہو گیا، اس پر بحث میں آگے کروں گا مزید، کیا نام ہے، نمازی کو سلام کرنے کے بارے میں، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ایک فقیہ صحابی ہیں، اور علم کے اندر بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود غور کریں کہ انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ہاں مقام، مرتبہ، عمر یا پھر درجہ، یہ چیزیں علم کی راہ کے اندر رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھیں، بلکہ وہ علم کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں جس سے سوال کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لحاظ سے اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور میرا مقام کیا ہے، کیا مجھے اس سے سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میری عمر کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، میرا مقام کیا، اس کا مقام کیا، نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے حیا علم کے معاملے کے اندر وہ آڑے نہیں آئی، حیا کے آڑے آئے بغیر انہوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ اور اسی طرح یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم حدیث سیکھنے پر، اور دوسرے لفظوں میں عمل حدیث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سیکھنے کے اندر ان کی دلچسپی دیکھیے کہ ان کو ایک چیز مسئلے کا علم نہیں ہے، اس کی وضاحت وہ پوچھ رہے ہیں، اس سے وضاحت پوچھ رہے ہیں کہ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کلام کرنے سے تو منع کر دیا ہے، پہلے ہم سلام کیا کرتے تھے، سلام کا جواب وعلیکم السلام کہتے تھے، تو کیا اب جب ہم نے نمازی کو سلام کہنا ہے تو کیا اب جواب دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ جواب نہیں دیا، اگر دیا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ سوال سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور اسی طرح یہ سوال سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، ٹھیک ہے، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ دونوں احادیث صحیح ہیں، اور ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان دونوں حضرات سے کیا ہے، سنی ہو، تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ علم کے لحاظ سے کتنے حریص تھے، اور وہ بات سیکھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہو گیا کہ بس اوقات زیادہ علم جو رکھتا ہے بندہ اس کے اوپر کوئی مسئلہ مخفی رہ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو سارا علم آ چکا ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے پاس مخفی رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی عمر میں کم، علم میں کم شخص اس کی غلطی پر اس کو تنبیہ کر رہا ہے یا پھر مسئلہ بیان کر رہا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، آپ کے پاس علم کم ہے، لہٰذا آپ مجھے نہ بیان کریں۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نمازی کو سلام کرنا کیا ہے، جائز ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس فعل کو کیا ہے، برقرار رکھا کہ وہ نماز پڑھنے والے کو سلام کیا کریں۔ اب سلام کے متعلق نماز کے اندر جو سلام کرنا ہے اس کے اندر ایک اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر سلام کو بالکل ترک کر دیا گیا ہے۔ تو ان میں سے ایک جگہ جہاں پر سلام کو چھوڑ دیا گیا وہ کیا ہے، مسجد ہے۔ فقہ حنفی کی ایک مشہور اور معتبر کتاب ہے فتاوی عالمگیری، اس کا
اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 325 ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ السلام تحیۃ الزائرین، کہ سلام جو ہے ملاقات کے لیے آنے والوں کی طرف سے تحفہ ہے۔ والذین جلسوا فی المسجد للقراءۃ والتسبیح، اور جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ للقراءۃ، پڑھنے کے لیے، والتسبیح، اور تسبیحات کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، او لانتظار الصلاۃ، یا پھر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما جلسوا فیہ لدخول الزائرین علیہم، کہ یہ جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ ملاقاتیوں کے لیے نہیں بیٹھے۔ ما جلسوا فیہ لدخول الزائرین علیہم، کہ جو ملاقاتی آئیں ان کے لیے وہ مسجد میں نہیں بیٹھے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فلیس ھذا آوان السلام، تو یہ سلام کہنے کا موقع محل نہیں ہے، یعنی مسجد کے اندر آپ نے سلام نہیں کہنا، اس لیے کیونکہ سلام کیا ہے؟ یہ ملاقات کے لیے آنے والوں کی طرف سے تحفہ ہے، اور جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ سلام کہنے کے لیے یعنی ملاقات کے لیے نہیں بیٹھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں فلا یسلم علیہم، لہٰذا جو ملاقات کے لیے آنے والا شخص ہے وہ ان کو سلام نہیں کہے گا۔ ولہٰذا قالوا، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں ہمارے مشائخ نے یہ بات کہی ہے، ولو سلم علیہم الداخل، اگر کوئی آنے والا سلام کر دیتا ہے ان کے اوپر، وسعہم الا یجیبوہ، کہ ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ سلام کا جواب نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قضا فی القنیہ، کہتے ہیں اسی طرح قنیہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح جو احناف کے فقیہ کہلاتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی، اپنی مشہور اور مایہ ناز کتاب رد المحتار، اس میں انہوں نے اپنے شیخ المشائخ الشہاب احمد المنینی، ان کا یہ شعر بھی نقل کیا ہے کہ ومن جلسوا فی المسجد لصلاتہم، ومن جلسوا فی المسجد لصلاتہم وتسبیحہم ھذا عن البعض یسمع، کہ بعض کے نزدیک جو لوگ مسجد میں نماز کے انتظار میں یا ذکر و تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کو سلام کہنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح رد المحتار کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، والجالسین فی المسجد لتسبیح او قراءۃ او ذکر حالت تذکیر، کہ حالت ذکر میں باہر سے آنے والے شخص کے لیے ان کے لیے سلام کا جواب دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح کی دیگر عبارات جو ہیں ان کی کتب کے اندر موجود ہے۔ یعنی احناف نے اصل میں ایک قاعدہ قانون بنا دیا۔ وہ کیا قاعدہ قانون بنا دیا کہ السلام تحیۃ الزائرین للمزورین، کہ جو زیارت کرنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے، یعنی ملاقات کرنے والا شخص جس کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھا ہو اس کی ملاقات کے لیے، اور آنے والا بھی اس کی ملاقات کے لیے آیا ہو، کہتے ہیں اصل میں سلام اس کی طرف سے تحفہ ہے۔ جو آیا تو ملاقات کے لیے لیکن اگلا بندہ ملاقات کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کی نیت ملاقات کی نہیں تھی، تو کہتے ہیں لہٰذا اس کو سلام نہیں کہا جائے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہو، وہ کیا نام ہے قاضی ہے فیصلہ کر رہا ہو، عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہو، یا پھر وہ شخص کلاس کے اندر بیٹھا ہو، کہیں پر بھی درس دے رہا ہو، کچھ بھی ہو، کہتے ہیں سلام نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہہ دیتا ہے کوئی تو ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر کیا نام ہے نماز کی حالت میں، نماز کی ویسے تو دلائل مسجد کے اندر سلام کرنے کے بھی موجود ہیں، خاص ہم آتے ہیں کہ خاص طور پر جب نماز پڑھ رہے ہوں کیا اس وقت سلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک دلائل وہ ہیں اس کے متعلق جو عموم پر دلالت کرتے ہیں،
جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو آپس میں عام کرو، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ اور صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جب وہ تم کام کرنا شروع کر دو تو آپس میں تمہاری محبتیں بڑھ جائیں؟ تو وہ سلام کو کیا کرو؟ عام۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام رکھا ہے کہ سلام کو عام کرنا ہے، مطلق ہے عام ہے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق کے اوپر اور عام کو اپنے عموم پر چھوڑا جائے گا جب تک کہ کوئی مقید اور مخصص نہ ملے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی روح سے نمازی کو اس حکم سے خارج کر دیا جائے۔ اسی طرح صحیح البخاری کی روایت موجود ہے کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، سیدنا براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا 7 باتوں کا، اور اس میں ایک بات کیا ہے؟ وافشاء السلام، کہ سلام کو عام کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام کی بڑی معروف حدیث ہے جامع ترمذی میں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اب اس میں بھی افشاء کا حکم آیا ہے، اور وہ افشاء کب کرنا ہے؟ چاہے وہ شخص نماز میں ہو، مسجد میں ہو، وہ بندہ ذکر کر رہا ہے، وہ بندہ درس دے رہا ہے، وہ بندہ قرات کر رہا ہے، وہ کیا بھی حالت ہے، ہر حالت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے سلام کرنا ہے۔ یہ تو مطلق یعنی جو عموم دلائل تھے، اور اسی طرح دیگر دلائل موجود ہیں۔ خاص طور پر جو دلائل ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ حدیث پڑھی یہاں پر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسجد قباء کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء کی جانب گئے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو انصاری آئے اور آپ کو سلام کر رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب دے رہے تھے۔ اور پھر ایک راوی ہیں جعفر بن عون، انہوں نے مزید اس کی کیفیت کو واضح کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح جواب دیا، وجعل بطنہ اسفل وجعل ظہرہ الی فوق، کہ جو باطن حصہ تھا نا، جو باطن حصہ تھا اس کو آپ نے نیچے رکھا، اور جو ظاہر حصہ تھا اس کو آپ نے اوپر کی طرف رکھا۔ یعنی یہ جو ہماری اوپر ظاہری والی پشت ہے نا، اس کو اوپر کی جانب اور وہ نیچے والا نیچے، یعنی سلام اس طرح کر کے ہاتھ کو نیچے کی طرف کر کے آپ نے جواب دیا۔ تو یہ امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر عنوان کیا کام کیا ہے؟ باب رد السلام فی الصلاۃ، اور امام ابن ماجہ نے بھی باب المصلی یسلم علیہ کیف یرد، ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر نمازی کو سلام کیا جائے تو کیسے وہ جواب اس کا دیا جائے گا، تو یہ عنوان انہوں نے قائم کیا ہے۔ تو یہ حدیث بالکل کیا ہے؟ واضح ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا جو صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی، صحیح بخاری کے اندر 1199 اور صحیح مسلم کے اندر 1201 نمبر، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے ہم سلام کیا کرتے تھے، فیرد علینا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کا جواب بھی لوٹایا کرتے تھے، یعنی منہ سے وعلیکم السلام کہا کرتے تھے۔ فلما رجعنا من عند النجاشی، جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے، سلمنا علیہ، تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں سلام کیا، فلم یرد علینا، آپ نے منہ سے جواب نہیں دیا، یعنی وعلیکم السلام آپ نے نہیں کہا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا کہ ان فی الصلاۃ شغلا، کہ نماز میں کیا ہے؟ مشغولیت ہے۔ اب اس روایت کو بعض احباب پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے؟ فلم یرد علینا، آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ صحیح مسلم اگر آپ جا کے پڑھیں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کیا عنوان قائم کیا ہے؟ باب تحریم الکلام فی الصلاۃ ونسخ ما کان من اباحتہ، کہ عنوان ہے کس چیز کا؟ نماز میں کلام کے حرام ہو جانے اور اس کے جواز کے منسوخ ہو جانے کے بیان میں، تو یہ عنوان امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ اور اسی طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت نقل کی ہے، اس میں کیا ہے کہ کننا نسلم فی الصلاۃ ونأمر بحاجتنا، کہ ہم نماز میں سلام بھی کیا کرتے تھے، اپنی ضروریات کے بارے میں کسی کو کہہ بھی دیا کرتے تھے۔ فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فسلمت علیہ فلم یرد السلام، کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ فاخذنی ما قدم وما حدث، تو مجھے یہ بات لاحق ہو گئی، پیش آ گئی کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، تو میں گزشتہ اور موجودہ واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل کر دیا تو کہا ان اللہ یحدث من امرہ ما یشاء، کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے وہ کسی بھی معاملے کو اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز کے اندر اب کلام نہیں کرنا، تو اس لیے میں نے منہ سے جواب نہیں دیا۔ فرد علیہ السلام، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے سلام کا جواب دیا۔ تو اب یہاں پر بعض حنفی حضرات جو ہیں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں کہ فلم یرد علینا، جو پیچھے آپ نے پڑھ لی کہ سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، تو کہتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نمازی کو سلام نہیں کہا جائے گا۔ اور ابو داود کی جو روایت ہے اس کے اندر کیا الفاظ ہیں، فلم یرد السلام، تو یعنی بالکل واضح کلیئر ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ سے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے سلام کے جواب کا سلام کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے دیا تھا، یہ معجم الاوسط امام طبرانی کی جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت بیان فرماتے ہیں مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ فاشار الیہ، یعنی فرد اشارتن، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے کے ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح دیگر روایات بھی موجود ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک حاجت سے کسی کام کے لیے بھیجا، ثم ادرکتہ وهو یصلی فسلمت علیہ فاشار الیہ، تو آپ نے مجھے اشارہ کیا۔ فلما فرغ دعانی فقال انک سلمت علی آنفا وانا اصلی، کہ آپ نے مجھے سلام کیا تھا میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اسی طرح صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فسلمت علیہ فرد اشارۃ، قال الراوی لا اعلمہ الا قال اشارۃ بِأُصْبُعِهِ، کہ اپنی انگلی کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلہ حدیث سیاح کے اندر روایت موجود ہے کہ ان رجلا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باشارۃ فلما سلم قال له النبی انا كنا نرد السلام فنهینا عن ذلك، کہ پہلے ہم سلام کا جواب منہ سے دیتے تھے، اب جو ہے منہ سے جواب نہیں دینا۔ تو احناف کے نزدیک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نمازی اشارے سے بھی اگر جواب دے گا تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 106 نمبر صفحے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وَيُكْرَهُ رَدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ، کہ نمازی کا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ اور اگر سلام کا جواب اس نے زبان سے دے دیا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں ساون ہو، اس سے نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا یہ کیا کہتے ہیں مکروہ ہے، یہ رد المحتار کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو بہرحال صحیح احادیث، خاص طور پہ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی اس کے اندر یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں کیا ہے سلام کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز میں جس حرکت کی حاجت ہو اگر وہ حرکت کر لی جائے، اگرچہ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جیسا کہ یہاں پر نماز کا سلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں اگر سلام کہہ دیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے گا، وہ منہ سے نہیں۔ اگر منہ سے کوئی جواب دیتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جو روایات آپ نے سنی اس سے بھی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کیا منہ سے جواب دینا بھی ضروری ہے، یعنی کہ آپ نے اشارے سے تو سلام کا جواب دے دیا، کیا نماز پڑھنے کے بعد آپ منہ سے بھی جواب دیں گے؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں
جب آپ نے نماز کی حالت میں سلام کا جواب اشارے سے دے دیا تو منہ سے جواب دینے کی بعد میں ضرورت نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل احادیث کے اندر منقول ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے، کیونکہ ویسے بھی حدیث ہے نا کہ جماعت میں سے اگر ایک بندہ بھی سلام کا جواب دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے۔ تو ایک نے اگر جواب نماز کے اندر دے دیا تو سب کی طرف سے کیا ہو گیا، کافی ہو گیا۔ تو رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز کی حالت میں نمازی کو سلام کیا جا سکتا ہے، اور نمازی نے سلام کا جواب منہ سے نہیں دینا بلکہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ کرنا ہے، اور ہاتھ کا اشارہ کیا کرنا ہے، وہ ہاتھ تھوڑا نیچے کی جانب جھکا کر اس نے سلام کا جواب دینا۔ یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔